من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم البیان ما لم یعلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ولد له ولا بلد له ولا جسد له من يشرك في ذاته وصفاته وآياته فعليه الخسران والوبال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة بل هي أعظم إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض انصرا وشرفا وكرما صلوات پر محمد و محمد پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہم سب کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس برادر چمن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ برادر چمن کی جانب سے اس مجلس سزا عزاداری کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار اس مجلس سزا عزاداری کے دفعل اس کی تمام حاجات شریعہ پر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرما، حاضرین کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرما۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے اور وقت کے امام زمان کے ظہور کے لیے باوجہ بلندر صلوات سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے نام جو عالمین کا رب ہے، درود و سلام محمد اور آل پر۔ یقیناً مجھ سے پہلے بزرگان پڑھ کے گئے ہیں، میں بھی چاہوں گا اپنا حصہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ڈالوں۔ بسم اللہ۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میں ایسا پڑھتا ہوں کہ یہ ایام فاطمیہ دراصل ایام اسلام ہے۔ ان ایام کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو ایک عظیم خاتون گھر سے نکل کر دربار میں آ کر توحید کا پرچم بلند کریں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے توحید کا پرچم بلند کیا، رسالت کا پرچار کیا اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یقیناً الحمدللہ کچھ ہی سالوں میں ہمارے خصوصاً ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ان ایام فاطمیہ کے حوالے سے مجالس کا انتہائی آسان انداز سے جو ہے انعقاد ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کل ایک میسج پڑھا تھا کہ بھئی پہلے مجالس کم ہوا کرتی تھی ایام فاطمیہ کی، اب زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جب مجرم ظاہر نہ ہو تو احتجاج کا دائرہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر حکومتیں، اگر ظالم اس قاتل کو چھپانا چاہیں گے تو مظلوم اور مظلوم کے ماننے والے احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے، اور الحمدللہ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ایام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ توجہ ہے، ہم تھک گئے، اگر تھک گئے تو میں یہی دعا کروں۔ ایام فاطمیہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا وہ ہے جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے، جس کو نبی نے بذات منی کہا ہے، جس کے در پر ملائکہ فرشتے اگر آتے ہیں تو بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہوتے۔
یہ ایسی عظیم خاتون ہے جس کی عظمت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، جس کے لیے کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر نیکیوں کو مجسم کیا جائے، اگر تمام نیکیوں کو مجسم کیا جائے تو وہ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یہ حدیث یہاں تک تمام نہیں بلکہ کہا کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، بل یہ اعظم، فرماتے ہیں ایسا نہ سمجھو کہ ہاں نیکی بس یہی ہے، بلکہ نہیں، کہا کہ نیکیوں سے افضل فاطمہ زہرا ہے۔ یعنی تمام نیکیوں کو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکیوں کی ہدایت کر رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بھلے ہی آپ بڑے بڑے اجتماع کر لو، بڑے بڑے جلسے رکھو، آپ ہمیں جو ہے رائمنڈ کا اجتماع بھی دکھاتے ہو، کیوں دکھاتے ہو کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ہم لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، ہم لوگوں کو خدا کے توحید کا پرچم، اس کا پیغام سناتے ہیں۔ ہاں تمہیں اجازت ہے بھلے ہی نیکیوں کی ہدایت کرتے رہو، لیکن ان ہستیوں کو مت بھولنا جو نیکیوں سے افضل ہے، جو نیکیوں سے افضل ہے ان کو مت بھولنا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، ہم بھی اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں، مخصوصاً پاکستان میں ہمیں جگہ جگہ یہ تبلیغ جماعت والے ملیں گے کہ بھئی کلمہ پڑھو، ہر کسی کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، کلمہ نیکی ہے، بڑوں کا احترام نیکی ہے، یہ تمام نیکی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری نظر میں، ہم سب کی نظر میں نماز نیکی ہے تو اس نماز سے افضل فاطمہ زہرا ہے، روزہ نیکی ہے تو روزے سے افضل فاطمہ زہرا ہے، حج نیکی ہے تو حج سے افضل فاطمہ زہرا ہے، کلمہ نیکی ہے تو کلمے سے افضل نیکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقط تمہارے پاس نیکی ہو لیکن ان کو چھوڑ دو جن کے بدولت نیکیاں باقی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں، سمجھے گا نہیں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں، ایسا نہیں کہ فقط قرآن نہیں یا فقط اہل بیت، یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن اہل بیت دونوں چیزیں ہمارے لیے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے کہا بل ہی اعظم، فاطمہ زہرا نیکیوں سے افضل ہے، فرماتے ہیں اب یہ نیکیوں سے افضل جناب فاطمہ زہرا۔ آگے حدیث کے حصے میں جو پیغمبر فرماتے ہیں ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض، فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ زمین والوں سے افضل ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہا کہ انصرن و شرفن و کرم، تم نے ایک دوسرے کو شیخ الحدیث بھی کہہ دیا، تم نے ایک دوسرے کو مفتی بھی کہہ دیا، تم نے ایک دوسرے کے بڑے بڑے فضائل کہہ دیے۔ اب آؤ کائنات کا نبی، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جب بھی نبی بولتے ہیں خدا کی اجازت سے، خدا کے حکم سے بولتے ہیں۔ اب جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت جو ہے بیان کی ہے اس نبی نے کی ہے کہ یاد رکھو تم بھلے ہی ایک دوسرے کو بڑھاتے رہو لیکن اگر زمین میں جو کچھ ہے سب سے افضل میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ کہا کہ شرافت کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، عنصر کے اعتبار سے فاطمہ زہرا افضل ہے۔ ایسی عظیم خاتون جس کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جس کو نبی نے بیان کیا ہے،
اس سے بڑھ کر ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ جب اگر کوئی بڑا کسی چیز کی معرفی کرے، کسی چیز کے بارے میں بیان کرے، تو چھوٹے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ چیز کیا ہے۔ جب بڑے نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ کوثر ہے تو کوثر ماننا پڑے گا۔ جب نبی نے کہہ دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو ماننا پڑے گا۔ اور ہاں یاد رکھو، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو پیغمبر اسلام نے اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ اگر ایسا سمجھو، اگر نبی کو تم رسول مانتے ہو تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اگر نبی کو تم شافی معشر مانتے ہو تو فاطمہ زہرا شافی معشر ہے۔ اگر نبی کو تم جو تمام امت کا ہادی مانتے ہو تو فاطمہ زہرا ہدایت کا ٹکڑا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو نیکیوں سے افضل جناب فاطمہ زہرا۔ میں محسوس کر رہا ہوں آپ کیوں تھک گئے۔ اور جناب پیغمبر اسلام کے ایک اور حدیث جناب سلمان کو کہا کہ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی۔ پیغمبر نے کہا اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور کہا کہ جو جناب فاطمہ زہرا سے بغض کرے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ اب ماننا پڑے گا، اگر تم نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر جنت میں رہنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر جو ہے جناب فاطمہ زہرا کو جس نے بھی چھوڑ دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح ہمارے وقت کے امام زمانہ نے بھی جو ارشاد فرمایا، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرماتے ہیں میرے لیے، امام زمانہ ہمارے وقت امام فرماتے ہیں میرے لیے جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بیٹی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ میں نے رات بھی جملہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کی نگاہیں اب جو ہے وہ امام زمانہ کی جانب ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، وہ منجی بشریت عالم ہے، انسانیت کو نجات دہندے والے ہیں، لیکن وہی امام زمانہ، اس امام زمانہ کے لیے رول ماڈل اگر نمونہ عمل ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوئی عام نہیں، یقیناً میں نے بس چھوڑ دی، موضوع طویل تھا بس کیونکہ تقریباً کافی میں سمجھ لوں وقت میرا پورا ہو گیا ہوگا۔ ان ایام میں کیونکہ غور فکر کا ایک لحظہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر فقط ہم سوچیں کہ اس خاندان کی کیا عظمت تھی اور دنیا والوں نے ان کو کیا صلہ دیا، اگر ہم پوری زندگی میں روئیں گے عزاداروں تو یہ رونا کم نہ ہو۔ کائنات کے نبی کی بیٹی کے گھر پر حملہ ہوا، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی دہشت گردی یہ تھی کہ اس در پر حملہ کیا جس در پر نبی آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جب حملہ ہوا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا ہے، جناب محسن شہید ہو گیا ہے۔ عزاداروں یہ 18 سال کی جوان عورت جو اپنے ان مشکلاتوں تکلیفوں سے آخر کہتی ہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئی اگر دنوں پر آدے تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ بی بی فرماتی پروردگار اللہم انی اشکو الیک، پروردگار میں تیرے پر شکایت کرتی ہوں تیرے نبی کی جدائی پر اور امت کے مظالم پر۔ آزادارو جناب فاطمہ زہرا شکایت کرتی ہے، پروردگار میں شکایت کرتی ہوں کہ تیرا نبی مجھ سے بچھڑ گیا اور اس امت کے مظالم۔ تصور تو کرو جو جناب فاطمہ زہرا کی جب شہادت ہوتی ہے
تو ایک مرتبہ ہمارے ہاں پروردگار سب کی ماں کو سلامت رکھے، لیکن جس ماں کے اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے وارثوں کے لیے بہت سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ ماں کے ساتھ ہی مانوس ہوتا ہے۔ عزادارو تصور تو کرو، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جناب امام حسن مجتبی کی عمر کیا تھی؟ وہ یتیم ہو گئے، حسین مظلوم کربلا یتیم ہو گئے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یتیم ہو گئی ہے۔ عزادارو ایک عالم ایرانی عالم واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ حج کے کاروان میں، حج کے قافلے پر ایک خاتون مر گئی، اس کا شوہر دھاڑے مار کر رو رہا تھا، بہت گریہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس عالم نے کہا، ہم نے سب نے اس مومن کے پاس جا کر اس کو دلاسا دیا، پرسا دیا کہ بس جو رب کی رضا تھی وہ تھی، اور تیری زوجہ تو خدا کی مہمان بن کر اس دنیا سے گئی ہے۔ عزادارو اس کا رونا زیادہ ہو گیا ہے، وہ دھاڑے مار کر کہتا ہے، کہا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، میں تو صبر کر لوں گا، تو میں چاہتا ہوں عزادارو وہ مومن کہتا ہے میں تو صبر کر لوں گا، لیکن ہمارے 4 بچے ہیں، ان بچوں کو میں کیا جواب دوں گا کہ تمہاری ماں کہاں گئی ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ بس آخری منظر جو ہے جناب فاطمہ زہرا کو جب رات کے اندھیرے میں بی بی کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب فاطمہ زہرا کے زخمی بدن کو قبر میں جب اتارا ہے، ایک مرتبہ قبر نبی کی جانب منہ کر کے کہتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے میرے سردار رسول تم پر سلام ہو، تمہاری زہرا تمہارے بعد جلدی آ کر تجھ سے ملی ہے۔ عزادارو علی امیر المومنین جیسا امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری طاقت کم ہو گئی ہے، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، رات کے اندھیرے میں علی قبر زہرا پر رو رہے ہیں، رو کر ایک مرتبہ جناب عباس علی کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں یا علی اٹھئے، قبر زہرا کو چھپانا ہے۔ اس جملے پر توجہ چاہوں گا، میں کہوں جو ہے جناب عباس کہتے ہیں یا علی اٹھے، صبح ہونے والی ہے، دشمن آئیں گے اور قبر زہرا کو چھپانا ہے، آخری جملہ تمہاری زحمت تمام۔ میں کہوں سادات کی اتنی مصیبت ہے، اتنی مظلومیت ہے، جن کو زندگی میں تو سکھ نہ دے سکے ان پر مظالم کے پہاڑ گرائے گئے، لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کی قبروں کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ وہ قبر زہرا اس بات کی گواہ ہے۔ اللہ اللہ القوم الظالمین ظلم و منقلبین ينقلبون